الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما جاء الى مکہ دخلها من اعلاها وخرج من اسفلها متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لما جاء الی مکہ، جب آئے مکہ میں، جب مکہ کی طرف آئے، مکہ پہنچے، دخلہا تو نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں داخل ہوئے، من اعلاہا اس کے مشرقی جانب سے، جو شرقی جانب تھی مکہ کی، اس جانب سے آپ داخل ہوئے، وخرج اور نکلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی جب واپس ہوئے تو آپ مکہ سے نکلے، من اسفلہا اس کے نچلے حصے سے، اس کے نچلے حصے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکلے، یعنی ثنیہ علیہ کے راستے سے آپ داخل ہوئے اور ثنیہ سفلی کے راستے سے واپس ہوئے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ میں داخل ہونے کا طریقہ موجود ہے۔ اب اس کے اندر علماء یہ بات کرتے ہیں کہ کیا حج کے لیے مکہ میں داخل ہونے کا یہی طریقہ ہے، یا پھر اس کے علاوہ اور راستوں سے بھی ہم داخل ہو سکتے ہیں؟ تو بعض علماء کے نزدیک حج کے لیے مکہ میں داخل ہونا انہی راستوں سے مسنون ہے، اور بعض علماء وہ کہتے ہیں یہ انسان کی سہولت اور آسانی پر محمول ہے، یہ مسنون نہیں ہے، جہاں سے وہ داخل ہونا چاہتا ہے وہ داخل ہو سکتا ہے، جس طرف سے نکلنا چاہتا ہے نکل سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس طرح مکہ میں داخل ہونے کی حکمت کو اس انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ مکہ کی بالائی جانب سے داخل کیوں ہوئے تھے؟ اس طرح شہر مکہ اور خانہ کعبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پڑتا تھا، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ تو بہرحال یہ ایک اتفاقی امر ہے، اور بعض علماء اس کو مستحب کہتے ہیں کہ جس طرح عید میں آتے جاتے ہوئے ہم راستہ بدلتے ہیں، اس طرح مکہ میں داخل ہونا اور مکہ سے نکلنا بھی اسی انداز کے اندر ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہ کان لا یقدم مکہ تھا، کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کانا تھے، لا یقدم مکہ تھا، مکہ نہیں آتے تھے، الا مگر باتا رات گزارتے تھے، بذی طوً ذی طویٰ مقام پر، یہ مکہ کے قریب ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے، آج کل جو ہے ایک پرانے کنویں کی وجہ سے یہ بئر طویٰ کے نام سے معروف ہے۔ تو وہاں پر کیا ہے، باتا رات گزارتے تھے، حتیٰ یصبح یہاں تک کہ صبح کر لیتے، یہاں تک کہ کیا کرتے، صبح کر لیتے، وَيَغْتَسِلَ اور غسل کرتے، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ ذکر کیا کرتے تھے اس کا نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر
سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مکہ میں داخل ہونے کا طریقہ وہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ مکہ کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے مگر رات کہاں پر گزارتے تھے؟ ذی طوا کے مقام پر، ذی طوا کے مقام پر، آج کل اس کو آبار الذہب بھی کہا جاتا ہے، تو وہاں پر وہ رات گزارتے۔ تو یہاں سے مسئلہ کیا نکلا کہ ذی طوا میں رات گزارنا مستحب۔ اور دوسری بات، مکہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ کیا کرتے؟ غسل کرتے، تو غسل کرنا بھی مستحب ہو گیا، اور محرم کے لیے غسل مستحب ہے چاہے وہ جنبی ہو یا نہ ہو۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کام کرتے، اور اس کی نسبت کس کی طرف کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح کیا۔ تو یہ بات جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یہ متعدد طرق سے مروی ہے، اور یہ روایت نافع سے ایوب نے مذکورہ الفاظ سے نقل کی ہے، جبکہ موسیٰ بن عقبہ اور عبید اللہ نے نافع سے اس طرح بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا میں رات بسر فرماتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ تو یعنی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اگر ذی طوا میں کوئی بندہ رات گزارتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ثابت ہے، درست ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہ کان یقبل الحجر الاسود، کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کیا کرتے تھے؟ کانا تھے، یقبلو بوسہ دیا کرتے تھے، الحجر الاسود حجر اسود کو، ویسجد علیہا اور اس کے اوپر سجدہ بھی کیا کرتے تھے۔ رواہ الحاکم مرفوعا والبیہقی، اس حدیث کو امام حاکم نے اور امام حاکم نے مرفوع روایت کیا ہے، والبیہقی موقوفا، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موقوف نقل کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو آپ نے چیز پڑھی وہ کس کے حوالے سے پڑھی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تو یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعدد طرق سے منقول ہے۔ جعفر بن عبداللہ سے جو سند مروی ہے اس میں ہے کہ میں نے محمد بن عباد کو دیکھا، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس پر سجدہ کیا، پھر انہوں نے کہا میں نے آپ کے ماموں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسے بوسہ دیتے ہوئے اور اس پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اسی طرح بوسہ دیتے ہوئے اور اس پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، پھر انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا۔ اس روایت کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو انہوں نے بھی صحیح قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سلسلہ میں دونوں بزرگوں سے یعنی سید امام حاکم سے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سے تسامح ہوا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جعفر بن عبداللہ سے مراد جعفر بن عبداللہ بن الحاکم ہے، جبکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام عقیلی، ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد جعفر بن عبداللہ بن عثمان ہے۔ اگرچہ امام ابو حاتم نے ان کو ثقہ کہا ہے، لیکن امام عقیلی نے کہا ہے کہ اس کی حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اضطراب ہے اور وہم ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی روایت اکرمہ نے مرفوع نقل کی ہے، لیکن یہ سند بھی صحیح نہیں، کیونکہ اس سند میں یحییٰ بن یمان العجلی ہے، اس پر امام احمد اور امام یحییٰ بن معین اور علامہ ذہبی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے نقد کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ابن جریج کی سند سے بھی منقول ہے، اور یہ سند دیگر طرق کے مقابلے میں بہتر ہے۔ امام ابو یعلا نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور اس پر سجدہ کر رہے تھے، انہوں نے عمل دوبارہ کیا
پھر فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ اس روایت کے روات کو علامہ ہیثمی نے ثقہ قرار دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی سند کے اندر بھی عمر بن ہارون نامی متروک راوی ہے۔ تو یہ جو عمل آپ نے پڑھا ہے یہ کس کا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہو گئی کہ حجر اسود کو بوسہ دینا اور اس پر سجدہ کرنا مشروع ہے، لیکن سجدے کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس پر پیشانی رکھنا ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء اسے جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ اس میں وہم اور اضطراب ہے، لیکن امام مالک نے اس کو بدعت کہا ہے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ امام مالک کا شذوذ ہے۔ تو بہرحال یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا آپ نے عمل یہاں پر پڑھا کہ وہ کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دیا کرتے تھے اور اس کے اوپر یسجد علیہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے اوپر وہ اپنی ماتھا ٹیکتے تھے، یہ مراد ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں امرہم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ان یرملوا ثلاثۃ اشواط، کہ وہ رمل کریں 3 چکروں میں، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا، اور 4 چکروں میں چلیں، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْن، جو 2 رکن کے درمیان ہے۔ یہاں رکنین سے مراد کیا ہے؟ حجر اسود اور رکن یمانی، حجر اسود اور رکن یمانی۔ لیکن یہ آپ نے عمرہ قضاء کے موقع پر کہا تھا، جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک ہی رمل کیا تھا، جیسا کہ پیچھے آپ نے حدیث پڑھی اور میں نے آپ کو وہاں پر وضاحت کر دی تھی کہ 3 چکر مکمل طور پر رمل کرنے ہیں آپ نے۔ تو یہاں پر جس چیز کا ذکر ہے وہ عمرۃ القضاء کے موقع کا ذکر ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہ کانا، بے شک وہ تھے، اذا طاف بالبیت، جب وہ طواف کرتے، بالبیت، بیت اللہ کا۔ کون سا طواف کرتے تھے؟ الطواف الاول، پہلا طواف، جب پہلا طواف کرتے جس کو طواف قدوم ہم کہتے ہیں، تو طواف قدوم جب وہ کرتے، خب ثلاثن، 3 چکروں کے اندر وہ کیا ہے؟ پہلوانوں کی چال چلتے۔ پہلے 3 چکروں کے اندر کس کی چال چلتے؟ جو پہلوان جس طرح چلتے ہیں اس طرح چلتے۔ ومشا اربعن، اور باقی 4 چکروں کے اندر عام چال چلتے۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر موجود ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اذا طاف فی الحج او العمرۃ، کہ جب آپ طواف کرتے حج کا ہو یا عمرے کا ہو، اول ما یقدم، سب سے پہلے جب آپ آتے، فإنہ یسعی 3 اطواف، تو 3 چکروں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوڑ لگاتے تھے، بالبیت، بیت اللہ کا، ویمشی 4، اور باقی 4 چکر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ اپنی عام جو چال ہے اس چال کے مطابق نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ پہلے 3 چکروں کے اندر کیا کرنا ہے؟ آپ نے رمل کرنا ہے، تیز چلنا ہے، پہلوانوں کی چال چلنی ہے، اور بعد والے جو 4 چکر ہیں اس میں آپ نے عام چال چلنی ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، لم آرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
لم آرا میں نے نہیں دیکھا نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو یستلم من البیت کہ آپ استلام کرتے ہوں۔ استلام میں نے آپ کو بتلا دیا تھا معنی کیا، استلام کا ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا۔ یستلم من البیت کہ آپ استلام کرتے ہوں بیت اللہ کا، غیر الرکنین الیمانیین یمانی جو دونوں رکن ہیں ان کے سوا، کہتے ہیں کبھی بھی میں نے کسی کو استلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز پہلے سمجھ لیجئے، ان کو رکن یمانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا رخ یمن کی طرف ہے۔ ان کا رخ کس کی طرف ہے؟ یمن کی طرف ہے، اور رکن البیت سے مراد اس کی ایک جانب ہے، اور دونوں رکنوں سے اور کونوں سے کون سا مراد ہے؟ حجر اسود والا کونا اور بیت اللہ کا جو جنوبی مغربی کونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو استلام کرنے کی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی رکھی ہوئی بنیادوں پر قائم ہے، اور دوسرے رکنین شامیین یعنی ملک شام کی جانب والے جو کونے ہیں نا، ان کی کیونکہ وہ اس بنیادوں پر نہیں ہے اس لیے ان کو استلام نہیں کرتے تھے۔ تو معروف یہ ہے کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ روایت سیدنا معاویہ کے ساتھ گفتگو کے وقت بیان کی تھی، لیکن اس بات میں کوئی ممانعت نہیں کہ اس روایت کے راوی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں ہوں، لیکن پھر بھی اس حدیث کی کیا ہے مراجعت کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کو بیان کرنے والے کون ہیں۔ وعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ بے شک انہوں نے قبل الحجر الاسود حجر اسود کو کیا کیا؟ بوسہ دیا۔ قبلہ بوسہ دیا، الحجر الاسود حجر اسود کو، وقال اور کہا انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، انک حجر بے شک تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دیتا ہے اور نہ ہی تو نقصان دیتا ہے، لا تضر نہ تو نقصان پہنچاتا ہے، ولا تنفع اور نہ ہی نفع دے سکتا ہے، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ یقبلو کا آپ کو بوسہ دیتے ہوئے، ما قبلتو کا میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ تو یعنی یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حجر اسود کو بوسہ ہم کس لیے دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح کر دیا کہ ہم اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے بوسہ نہیں دیتے، ہم اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہوئے بوسہ نہیں دیتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی نفع پہنچاتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے، وہ انتہائی غلطی کے اندر موجود ہے۔ ہم تو اس لیے اس کو بوسہ دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے آپ کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا تو بطور تعبد ہم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نبی وہ ہاتھ مار کر چہرے پر تبرک کے طور پر مل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حجر اسود پر ہاتھ مارا پھر چہرے پر ملنا، اس کی اصل موجود نہیں ہے، اس کی اصل موجود نہیں ہے۔ اچھا، پھر کچھ لوگ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں رکنوں کو تبرک کے لیے بوسہ دیا تھا، حالانکہ یہ بات درست نہیں، آپ نے بطور تعبد ان کو بوسہ دیا تھا۔ وعن ابی الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو الطفیل ان کا نام ہے عامر بن واصلہ لیثی کنانی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے انہوں نے 8 سال پائے۔ 100 ہجری میں مکہ مکرمہ میں انہوں نے وفات پائی، اور ایک قول کے مطابق 102 ہجری میں وفات پائی، اور ایک قول کے مطابق ان کی وفات 110 ہجری میں ہے۔
یہ روح زمین پر بسنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والے خوش قسمت صحابی ہیں سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیان فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یطوف بالبیت کہ آپ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، ویستلم الرکن اور آپ استلام کر رہے تھے رکن کا یعنی حجر اسود کا، بمحجن، محجن ٹیڑھے سر والا جو ڈنڈا ہوتا ہے یعنی خمدار چھڑی، اس کے ساتھ، معہو جو آپ کے پاس موجود تھی، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ اور نبی مکرم علیہ السلام اپنی اس لاٹھی کو عصا کو بوسہ پھر دیا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر ہجوم زیادہ ہو اور حجر اسود کو بوسہ دینا مشکل یا ناممکن نظر آئے تو پھر چھڑی لگا کر اس چھڑی کو چوم لے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم طاقتور اور زور آور آدمی ہو، حجر اسود تک رسائی حاصل کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن دھکم پیل سے کمزوروں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اگر تمہیں فارغ وقت میسر آ جائے تو ہاتھ سے چھو لیا کرو۔ بصورت دیگر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی کہہ لیا کرو۔ اور اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے انسان دوسروں کو تکلیف اور اذیت نہ دے، جائز نہیں۔ لوگ دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں، پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل درست نہیں۔ اگر حجر اسود کا استلام صرف ہاتھ کے اشارے سے ہو تو ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہاتھ اور چھڑی وغیرہ کو اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ وہ حجر اسود کے ساتھ لگ چکے، تو جب آپ نے اشارہ کیا وہ لگا ہی نہیں آپ کا ہاتھ، تو آپ کس طرح وہاں پر اس کو یعنی بوسہ دے رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال کیا ہے، انسان کو دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے، آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ اگر اس کو موقع میسر آ جاتا ہے بیت اللہ کو چومنے کا، حجر اسود کو چومنے کا، تو وہ اس کو چوم لے، ہاتھ لگا لے۔ اگر لاٹھی اس کے پاس موجود ہے تو لاٹھی کو اس کے اوپر لگا کر اس کو چوم لے۔ باقی دھکم پیل، زور آزمائی کرنا، ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور عموماً دیکھا یہی گیا ہے کہ لوگ حجر اسود کی طرف جاتے ہوئے اس طرح دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں، گھسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم کر سکتے ہو، طاقتور تو ہو، لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جو کمزور مسلمان ہیں، کمزور صحابہ ہیں، ان کو آپ اذیت میں مبتلا کرو گے، تکلیف کے اندر مبتلا کرو گے۔ تو اس لیے یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان کو دھکم پیل نہیں کرنی چاہیے، اگر آسانی کے ساتھ میسر ہوتا ہے کر لیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیوں لگایا؟ کیونکہ ظاہر صحابہ آپ کا احترام بھی کرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، اور آپ کو جگہ بھی دے دی ہوگی، تو آپ کے لیے تو مشکل تھا ہی نہیں۔ تو یہ وجہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس چیز کا، اس مسئلے پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ واللہ اعلم۔